احمد اویس صاحب، اس میں اب قانونی راستہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ میرے پاس جتنے قانونی راستے سے وہ میں نے اختیار کر لیا، اب تو میں عوام کے پاس جاؤں گا، لیکن کیا پھر بھی کوئی لیگل ریمیڈی موجود ہے کہ آپ اس میں توہین عدالت میں چلے جائیں، اگین دوبارہ عدالت کے پاس چلے جائیں، سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ بھی آج آیا ہے، تو اب قانونی طور پر راستے بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس ملاقات کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تو جب دب جائیں گے نا کہ یہاں سے اس عدالت نے، ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا ہو، تو آپ اس ریفیوزل کے آرڈر کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، تو وہ تو کیفیت نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا پہلا آرڈر موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کروں. اب وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ایک تو سیدھی پوزیشن یہ ہے کہ کنٹمپ جو ہے وہ جیل سپرنٹ ہے اور کنسرن آفیسر جو ہیں ان کے خلاف ایک کنٹمپ پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے اور اس کے اوپر ایک فوراً پروسیڈنگ شروع ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اب جب تک عدالت جو ہے وہ خود وہ ایک جج کا کردار ادا نہیں کرے گی، ایک صحیح معنوں میں جو ایک جج کا کردار ہونا چاہیے، اور وہ مشکل ہے. جتنی پابندیاں ان پہ لگا دی گئی ہیں، جس طرح آئین سے عدلیہ کا جو ایک پلر تھا، انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ پلر، اس کو نہ صرف یہ کہ متزلزل کیا گیا، وہ ایسی صورت میں یہ ایک لا لیس سوسائٹی جو ہے وداؤٹ یوں کہہ لیجیے کہ رول آف لا کے کانسیپٹ کو بدل دیا رول آف اتھارٹی کے کانسیپٹ سے. اب ڈسپوٹزم ہے جو حکومت کر رہا ہے پاکستان کے اندر. اب ڈسپوٹزم جو ہے وہ تو کسی قانون کی پابندی میں نہیں ہوتا نا، وہ تو خود اپنے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون سمجھتا ہے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے میرے خیال میں کسی بھی آج کل کی ایک ویل کمپوزڈ ماڈرن سوسائٹی کے لیے. اور پاکستان میں یہ بتدریج یہ چیز بڑھتی چلی گئی ہے اور اس کی انتہا آج آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے. یہ ایونچولی جب آپ جائز راستے بند کر دیں گے تو پھر ناجائز راستہ کھلے گا کوئی، اور پھر ڈسٹربنس ہوگی، پھر حالات خراب ہوں گے. لیکن اس بات کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو مطمع نظر جو ہے پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے. مطمع نظر جو ہے عمران خان کی گرفتاری اور اس کے اوپر پابندیاں لگانا نہیں ہونی چاہیے. ملک کے حالات نہیں سدھریں گے کبھی بھی اس طرح سے. اکانومی آپ دیکھیے کہ باہر شہباز شریف صاحب جا کے وہ مل آئے اور وہ ٹرمپ سے بھی ہاتھ ملا آئے اور فلاں جگہ بھی گفتگو کر لی اور بڑی باتیں کر لی. لیکن انٹرنلی آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ آبادی میں سے آدھی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہے، اور کسی بجٹ میں ان کا ذکر تک نہیں آیا کہ ان کی لائف کو اپ لفٹ کیسے کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں احمد اویس صاحب ایک چیز جو آپ سہیل افریدی صاحب چونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کابینہ بنانی ہے، عمران خان سے مشاورت کرنی ہے، اب چونکہ ملاقات نہیں ہو پا رہی اور آپ اس کے لیے اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں بھی جانا چاہیے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ ابھی تک 8 دن ہو گئے وزیر اعلیٰ کو حلف اٹھائے ہوئے، کوئی گورنمنٹ موجود نہیں ہے، تو ان کو ایک کابینہ بنا لینی چاہیے، اور اگر بعد میں عمران خان اس میں جب ملاقات ہو رد و بدل تجویز کریں تو رد و بدل ہو جائے، لیکن ایک کابینہ بنائیں، کام تو شروع ہو. صوبے کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، 8 دن ضائع ہو گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم کابینہ تو بنانی چاہیے؟ ایونچولی بنائیں گے، کابینہ بھی بنے گی، اور پھر میں ایک راستہ دیے میں آپ سرچ کر رہا ہوں. جو بات نہیں ہونی چاہیے وہ ہوگی. راستہ ایجیٹیشن کا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے راستے آپ جب مفقود کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو آپ ایک ہی راستہ کھول رہے ہیں ایجیٹیشن کا. اور یہ ملک جو ہے ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج کل جو حالات ہیں ہمارے، ادھر انڈیا بولی کر رہا ہے، کوئی حرکتیں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی کر رہا ہے. ہمارے 2 صوبوں میں انریسٹ ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈیا کے تھرو جو وہاں پہ ہو رہی. صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں کہ اس پہ کہ یہاں احتجاج ہو، سوٹ نہیں کرتا ملک کو کہ احتجاج ہو، لیکن احتجاج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. احمد اویس صاحب، اب چونکہ جس طرح سے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی لا آف لینڈ تو بن جاتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو پھر پی ٹی آئی کو اس پر زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر شیخ وقاص حکم صاحب نے پورا آج اپنا بہت لمبی چوڑی، ظاہر ہے انہوں نے تو اس کی مذمت کی ہے، فیصلے کی رد عمل دیا ہے، لیکن کیا اس پر واقعی پی ٹی آئی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے جہاں پہ قانون کی بالادستی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو چکا ہو تو اس قسم کے سہارے لے کے کوئی پرتشدد کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو. اگرچہ یہ بالکل ٹھیک کہا کامران صاحب نے کہ یہ ایسا قانون جو امپلیمنٹ نہ ہو سکے اس قانون کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. لیکن جب نیت ہو کہ ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی کو زخم پہنچانی ہے, کسی کو تنگ کرنا ہے, کسی کو سزا دینی ہے, کسی کی تذلیل کرنی ہے, تو پھر یہ سارے کام جو ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر کیے جائیں گے. دیکھیں ضیاء الحق کے دور کا یہ تھا, ابھی بتایا بھی کامران صاحب نے. تو ضیاء الحق کے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک جرنیل تھا, فوجی ڈکٹیٹر تھا, قانون کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آئین کے متعلق جس نے کھلم کھلا جو ہے پبلکلی یہ بات کی تھی, اس نے ایک انٹرویو کے اندر کہ واٹ از دس کانسٹیٹیوشن, اٹس اے بکلیٹ آف 10 to 12 pages, I can tear it out any time. اور آج کے جو حکمران آئے انہوں نے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. انہوں نے اس آئین کی دھجیاں بکھیر دی, ختم کر دیا. تو اب سوسائٹی جو ہے بغیر قانون کے, بغیر آئین کے چل رہی ہے. یہاں پہ عدالتیں کمزور ہو چکی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اپنے آپ ایک نیچرل, کوئی کہے نہ کہے, کوئی کرے نہ کرے, ایک قدرتی طور کے اوپر ایک پرتشدد راستہ جو ہے وہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایک ڈسٹربنس کا ایک دور جو ہے نیا وہ آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا, ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا, اور ہماری اکانومی جو آگے تباہ حال ہے وہ اور تباہ حال ہو جائے گی. اس چیز کا احساس جو ہے ہمارے اس وقت حکمرانوں کو کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے, اس کے نتائج بڑے برے ہوں گے. پر کیسے شروع ہوا تو آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ یہاں پر جب دیکھیے سوسائٹی کیسے قائم رہتی ہے. سوسائٹی قائم رہتی ہے کہ جب لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اگر ایگزیکٹو نہیں کر سکتی تو عدالت اس کو قانون کی عمل درآمد کرواتی ہے, اور جتنی مضبوط عدالت ہوگی, جتنی مضبوط جوڈیشری ہوگی, نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا سر, بطور وکیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں, چلے بطور سیاستدان تو جنید اکبر صاحب کہہ سکتے ہیں, بطور وکیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے. پھر آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں جانے سے جب لوگ ڈسسیٹسفائی ہو جائیں, لوگوں کی ہوپ ختم ہو جائے کہ عدالت میں جا کر ان کو انصاف نہیں ملے گا, تو وہ خود اپنے فیصلے کرنے لگ پڑتے ہیں, جیسے آج کل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جیسے جگہ کے اوپر جرگہ بیٹھ گیا اور انہوں نے ایک خاتون کو, زندہ خاتون کو انہوں نے فیصلہ کر کے مار دیا. کبھی کسی مہذب تہذیب میں آپ سوچ سکتے ہیں کبھی ایسی بات؟ یہ وہاں پہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ عدالت ختم ہو جائے, عدالت کا اثر ختم ہو جائے. یہ نقصان ہو رہا ہے ہمیں بڑا سخت. اور بہت سارے یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا, 20 واقعات روز ہوتے ہیں صبح شام. اب ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا پاکستان میں کس تیزی کے ساتھ, اور یہ کتنا خطرناک ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ پکڑیں, گرفتار کریں, زخمی بھی ہے تو اس کو لے کے آئیں, اس کی مرہم پٹی کریں, اسپتال میں داخل کریں, اس کو پروسیکیوٹ کریں, اور عدالت کا نظام جو ہے اس کے اندر اس کو سزا ملے, اور اس کو سزا پھانسی ہے تو پھانسی ملے, بری ہے تو بری ہو جائے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں دیتا کوئی معاشرہ, کوئی قانون, کوئی کانسٹیٹیوشن کہ آپ خود ہی جو ہے ایکسیکیوٹر بنے, آپ خود ہی جج بن جائے اور آپ گولی مار کے انسان کو مار دیں. یہ خطرناک ہمیں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ سوسائٹی کو جوڑ کے رکھنے والی نہیں ہے. سسٹم کی طرف سے یہ تو احمد صاحب خود سسٹم کی طرف سے عدالتی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے نا, کہ اگر آپ خود ہی آپ جج بن جائیں, خود ہی گولی مار دیں اور خود ہی انصاف کر دیں, اور ایک طرح کی کہانی سامنے آ جائے. تو اس میں کامران مرزا صاحب یہ اگر یعنی جگہ پہ بیٹھ جائے تو یہ تو سوسائٹی کی طرف ایک پرابلم ہے نا. اگر ریاستی ادارے خود, اگر پولیس خود جو ہے
وہ کیونکہ انکاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، الزامات لگ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کی کہانی سامنے آتی ہے کہ ملزموں نے چھڑانے کی کوشش کی اور اس میں فائرنگ اپنی ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، اور اس طرح کے واقعات اب بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو خود جو سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے عدالتی نظام کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، لیکن عدالتیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہی. ورنہ آرٹیکل 184(3) کے اندر یہ اختیار تھا سو موٹو جورسڈکشن کا سپریم کورٹ کو کوئی ایسا واقعہ کو وہ ڈائریکٹ نوٹس لیتے تھے، پکڑ سکتے تھے. اب وہ ختم کر دیا انہوں نے 26ویں ترمیم میں. اب عدالتوں جو ہیں وہ بالکل ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹو جو ہے دندناتی پھرتی ہے. کبھی آپ سوچئے 6 ججز نے کمپلینٹ کی. جی سر. 6 ججز نے کمپلینٹ کی اور اس کمپلینٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، الٹا ان ججز کا ستیہ ناش کر دیا.